گزشتہ 2-3 خطبوں میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ واقعہ کربلا اور شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ہمارے ہاں ہمارے خطبا، واعظین، مقررین، نعت خوان، قوال جس انداز سے پیش کرتے ہیں اس کو سن کے ایک عام مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر اسلام کی ترقی کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے تاریخ اسلام میں اگر کوئی اہم واقعہ ہے تو وہ صرف واقعہ کربلا ہے۔ اور اگر تاریخ میں کوئی مظلومانہ شہادت ہے تو وہ صرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ پچانوے فیصد مسلمانوں کا یہی خیال ہے۔ اور اس کی وجہ اہل سنت کہلانے والے وہ واعظین ہیں، وہ خطباء ہیں جو اس واقعہ کو بالکل شیعیت کے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس پر شعر و شاعری کی گئی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، یہ جذباتی شعر و شاعری ہے نا۔ غزوہ بدر کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا، غزوہ احد کے بعد بھی نہیں ہوا، غزوہ خندق کے بعد بھی اسلام زندہ نہیں ہوا۔ غزوہ تبوک، حنین، طائف، ایران پر جسے فارس کہتے ہیں، حضرت عمر نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اسلام زندہ نہیں ہوا۔
رومیوں کو ناکوں چنے چبوائے، اسلام زندہ نہیں ہوا۔ اسلام کی زندگی جو ہے یہ واقعہ کربلا کے ساتھ معلق ہو گئی۔ اس طرح کی شعر و شاعری، واقعات، قصے، کہانیاں، مرثیے، ڈوڑے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر سمجھانا چاہتا ہوں۔ واقعہ کربلا پہ جو پہلی کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے مقتل حسین۔ لکھنے والا لوط ابن یحییٰ ہے، ابو مخنف کنیت ہے۔ واقعہ کربلا کے 20 سال بعد پیدا ہوا ہے، بغیر کسی سند کے بیان کرتا ہے، خیمے میں یہ ہوا، فلاں بندہ یوں گیا، علی اصغر کو یوں اٹھا کے لائے، اس کی سند پیش نہیں کرتا، اس کا چشم دید نہیں ہے واقعہ۔ پیچھے آنے والے جو ہمارے مورخ تھے، طبری ہو گیا، اس نے سارا واقعہ لوط ابن یحییٰ سے لی۔ وہ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قال لوط ابن یحییٰ، لوط ابن یحییٰ کہتا ہے، اور لوط ابن یحییٰ کربلا کے 20-25 سال بعد پیدا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے علماء یہ جانتے ہیں، نہ جانتے ہوتے نا، جو نہیں جانتے جاہل ہیں، ان پر کیا گلہ ہے، جاہل لوگ، جاہل خطیب۔ لیکن جو جانتے ہیں، تمام اسماء رجال کے علماء نے لکھا ہے کہ لوط ابن یحییٰ کذاب، کیا تھا، شیعی، سب نے لکھا۔ اسی کی روایت کو بنیاد بنا کے یہ قصے بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں۔ مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ صحابہ کو بدنام کر دیا، اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ سامنے باطل تھا، سامنے کفر تھا، شریعت بدل رہی تھی، ایک طرف کفر تھا، ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا، تو مجھے آپ بتائیں، کفر تو یزید کی طرف ہو گیا، اسلام حسین کی طرف ہو گیا، باطل یزید کی طرف ہو گیا، حق حضرت سیدنا حسین کی طرف ہو گیا۔ یہ جو صحابہ حضرت حسین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اسلام کے لیے، حق کے لیے، ان کی پوزیشن ذرا واضح کرو واضح، بولو۔ یہی وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے صحابہ ہیں، یہ 3 کے سوا سارے نبی پاک کے بعد مرتد ہو گئے۔ 3 میں کون ہیں؟ ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، عمار ہیں۔ تمام ان کی کتابوں نے اس کو لکھا۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں مبالغتاً بات کر رہا ہوں، میں 10 کتابوں کے حوالے اس پر پیش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد 3 صحابہ کے سوا باقی سارے کیا ہو گئے تھے؟ کیوں مرتد ہوئے؟ انہیں بیعت کرنی چاہیے تھی حضرت علی کی، حکم رب کا یہ تھا، انہوں نے رب کا حکم نہ مانا اور بیعت کر لی کس کی؟ یہ وجہ ہے کفر کی۔ انہوں نے تو پھر ہر جگہ پہ ثابت کرنا ہے نا کہ صحابہ اسلام کے مخلص نہیں۔ اس رنگ میں اس کو پیش کیا گیا، سارے واقعات دب جائیں اور صحابہ کیا ہو جائیں؟ بدنام ہو۔
سامنے کفر تھا، باطل تھا، شریعت بدل رہی تھی، اور سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چپ کر کے نکلے تو صرف کون نکلے؟ اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ ممبر ہمارا ہے، خطیب ہمارا ہے، اہل سنت کہلاتا ہے، بولی کس کی بول رہا ہے؟ انہی کے ان بوٹوں کو پانی دینے میں لگا ہوا ہے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ کا یا معاشرے کے جو مسلمان ہیں ان کا کیا خیال ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ میرے خیال کے بعد آپ اظہار کریں گے، فیس بک کے ذریعے میری تقریر ان تک بھی پہنچے گی۔ اگر شریعت بدل رہی ہوتی، اگر نظام کفر کا آ گیا ہوتا اور باطل کی پٹڑی پر وہ چل رہے ہوتے، خدا گواہ ہے اکیلے حسین نہ نکلتے، میرے نبی کے سارے یار باہر نکلتے۔ اتنی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ اس وقت کوئی معمولی صحابہ موجود تھے؟ لوں نام نبی پاک کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، معمولی آدمی ہے، معمولی صحابی ہے، مفسر قرآن ہے، اور میرے نبی نے انہیں فہم قرآن کی دعا دی ہے کہ یا اللہ میرے چچا زاد بھائی عبداللہ کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ وہ زندہ ہیں، معمولی آدمی ہے۔ اور نام لوں، عبداللہ ابن عمر، معمولی آدمی، صحابہ میں اس کا معمولی نام ہے، عبداللہ ابن عمر۔ ابو سعید خدری، نعمان ابن بشیر۔ آپ میں جو تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں یا تاریخ کے ساتھ شد بدھ ہے، کوفہ کا گورنر کون تھا؟ ابن زیاد سے پہلے کون گورنر تھا کوفے کا؟ نعمان ابن بشیر۔ یہ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولتے زور سے بولو نا، یہ کون ہے؟ اس نے گورنری قبول کی کس سے؟ کہانیاں بنانی آسان ہیں، میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے، میرے مخاطب تو سنی ہیں، انہاں دا بیڑا غرق ہویا۔ شہباز شریف کی حکومت ہے، او کوئی عہدہ دینا چاہے عمران خان دی پارٹی نو، ہون لین گے؟ کیوں نہیں لیں گے؟ کفر اسلام کی جنگ ہے۔ جس چیز کو بندہ غلط سمجھتا ہے ان کے ساتھ بندہ تعاون نہ تعاون لیتا ہے نہ تعاون کرتا ہے۔ میں بھائی صحیح نہیں سمجھتا، نعمان ابن بشیر میرے نبی کا صحابی ہے، کوفے کا گورنر ہے، حکومت کس کی ہے؟ اس صحابی نے حکومت کیوں وصول کی؟ کیوں لی؟ کیوں گورنری لی اس صحابی نے؟ یہ باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں تاریخ کی تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جاؤ پڑھیے گا، پڑھو اسے، پڑھتے کیوں نہیں جو گالیاں بکتے رہتے ہو صرف؟ اگر معاملہ کفر کا ہوتا، خدا گواہ ہے اکیلے حضرت حسین نہ نکلتے،
حضرت عبداللہ ابن عباس بھی نکلتے، عبداللہ ابن عمر بھی نکلتے، عبداللہ ابن جعفر بھی نکلتے، ابو سعید خدری نکلتے، نعمان ابن بشیر نکلتے، 275 صحابہ موجود تھے۔ کتنے؟ کوئی ایک نہیں نکلا۔ دے دو انضام صحابہ کو تے رل جاؤ انہاں دے نال، اور اگر صحابہ کو بچانا ہے اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی بچانا ہے، اس موقف کو تسلیم کرو جو ہم پیش کرتے ہیں کہ حضرت حسین سے دھوکہ ہوا ہے، کوفیوں نے دھوکہ کیا تھا، فریب کیا تھا، کوفے کے چودھریوں کی طرف سے جعلی خط لکھے گئے۔ اس وقت کوئی موبائل تھے، ٹیلی فون تھے، بھئی تحقیق ہوتی کہ خط تو آڈا ہے یا نہیں۔ ان بدماشوں نے شریف لوگ، سردار لوگ، باحیثیت لوگ، ان کی طرف سے جعلی خط لکھے۔ فصل تیار ہے، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے نانا کے سامنے تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے خط لکھے، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے، 60 آدمیوں کا وفد پہنچا مکے، یقین دہانی کرانے کے لیے کہ ہم مخلص ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک موقع پہ جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے بھائی مسلم ابن عقیل کو کیا کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا، جس کو تحقیق حال کے لیے بھیجا تھا، جاؤ تحقیق کرو، کوفے کے لوگ سچے ہیں، پہلے دن ان کے ہاتھ پر ہزاروں بندوں نے بیعت کی، انہوں نے پیغام بھیج دیا بالکل سچ ہے، آ جاؤ۔ پھر جب اطلاع پہنچی کہ حضرت مسلم کو کیا کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، تمہارے منہ پہ جوتیاں مار رہی ہے وہ تاریخ کی کتابیں۔ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے ارادہ کر لیا کس کا؟ بولو۔ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، وہاں رجوع کا ارادہ کر لیا۔ مسلم کے بھائی آڑے آ گئے، حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا نہ، ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، ہم بدلہ لے کے جائیں، بھائی کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اگر اس کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ تیار ہوں۔ اب اگلا سفر کس لیے ہو رہا ہے؟ بدلے کی تم نے تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا، اسے اس رنگ میں پیش کیا، نہ حضرت حسین کا دامن بچتا ہے، آگے کفر تھا، ظلم تھا، باطل تھا، تو اراد الرجوع کا کیا مطلب؟ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اے ذرا عمران خان نو آنکھوں پیچھے ہٹ جائے، آنکھوں، تمہیں شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہو؟ حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے ہو تم، سامنے باطل تھا، وہ کہتے ہیں مجھے واپس جانے دو، کیوں واپس جانا چاہتے؟ میرا اپنا وجدان یہ ہے، میرا اپنا ذہن یہ ہے، میری عقیدت یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اگر سامنے کفر ہوتا، باطل ہوتا، نانے کا دین بدل رہا ہوتا، علی کا بیٹا پیچھے نہ جاتا، آگے بڑھتا۔ میرا وجدان یہ ہے، تم حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے، کفر کے خلاف نکلے تھے، ایک موقع پہ پتہ چلا میرے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، بس اتنی سی بات سے واپس۔
کتنے بندے سیاسیوں کے مر جاتے ہیں، کتنے بندے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کتنے بندوں پہ کیس ہوتا ہے، کتنے بندے عدالتوں میں تاریخیں بھگتے رہتے ہیں، وہ سیاستدان اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ موقف کون بدلتا ہے؟ بزدل بندہ۔ اور حیدر کرار کا بیٹا تو بہادر آدمی تھا، شجاع تھا، اس کے پیٹ میں میرے نبی کا لعاب مبارک پہنچا تھا، اس نے میرے نبی کے کاندھے مبارک پہ سواری کی تھی، اس کی زبان کو میرے نبی نے اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوسا تھا جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے۔ وہ سیدہ فاطمہ کی گود میں پلا تھا، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا تھا، سامنے کفر ہوتا وہ واپس نہ جاتا، یہ واپس جا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ جو 3 شرطیں بندیالوی بیان کرتا ہے یہ کوئی نہیں۔ اس دن 9 محرم کو میں نے کتنی کتابوں کا حوالہ دی؟ اس میں اہل سنت کی کتابیں بھی، اہل تشیع کی کتابیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ موضوع ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ میں نے کہا چلو تمہاری بات مان لی، کوئی 3 شرطیں پیش نہیں کی کہ مجھے واپس جانے دو، مجھے مسلمانوں کی سرحدوں پہ پہنچا دو، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا معاملہ خود حل کروں۔ چلو جی نہیں ہے، جغرافیہ لحاظ سے آ جاؤ، مکے سے کوفہ جائیں تو راستے میں کربلا نہیں آتی، مکے سے دمشق جائیں تو راستے میں کربلا آتی۔ معلوم ہوتا ہے اب انہوں نے کوفے کا راستہ چھوڑ دیا تھا، مکے سے چلے تھے کوفہ جا رہا ہوں، ایک جگہ پہ پتہ چلا کہ یہ غدار ہیں، بے وفا ہیں، جھوٹے ہیں، انہوں نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ بدلا اور کوفے کی بجائے کس طرف جانے لگے؟ چلو 3 شرطیں نہیں ہیں، ہمیں مطمئن کرو، دمشق کیوں جا رہے ہیں؟ دمشق کا راستہ آپ نے کیوں اختیار کر لیا؟ کن کن باتوں کا رونا رویا جائے؟ جن صحابہ کے میں نے نام لیے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو سعید خدری، ابو واقد لیثی، نعمان ابن بشیر، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر، جعفر کو جانتے ہو؟ حضرت علی کے بڑے بھائی، عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے ہیں حضرت جعفر۔ نجاشی کے دربار میں حبشہ جب یہ مہاجر بن کے کچھ مسلمان چلے گئے تھے اور مشرکین مکہ پیچھے ان کو لینے کے لیے وہاں پہنچے، اور حضرت عمر بن العاص جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے مشرکین کا مقدمہ لڑا کہ کچھ نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، سمجھ ہے کوئی نہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، کوئی نواں دین اختیار کر لیا، وہ تیرے ملک آ گئے نے، ان کو ہمارے حوالے کر۔ یہ تحفے بھی لے کے گئے، انہوں نے بیر پادریوں کو تحفے شوفے دیے، ان کو اپنا ہم نوا بنایا، نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے، مقدمہ پیش کیا۔ اچھا آدمی تھا، کہنے لگا نہیں میں مسلمانوں کو بھی بلاؤں گا، ان کا موقف بھی سنوں گا، پھر فیصلہ کروں۔ یہ تواڈے واسطے بھی سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟
جب ایک بندہ آپ سے بات کرتا ہے یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں اوہو انج گلاں ہوئی نے. آپ کا کام ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کا موقف بھی پھر فیصلہ کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمائش میں ڈالا تھا کس لیے ڈال دیا تھا؟ وہ فرشتوں کی صورت میں 2 بندے آ گئے، خلوت خانے میں داخل ہو گئے، باہر پہرا لگا ہوا تھا، یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ فرشتے تھے. ایک بندہ مدعی بنا، اس نے کہا جی میرے پاس ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، وہ میری ایک دمبی بھی قابو کرنا چاہتا ہے. حضرت داؤد نے فوراً فیصلہ کر دیا یہ تو بڑا ظلم کر رہا ہے. اللہ نے اس آزمائش پہ پکڑ کر لی کہ تم نے دوسرے بندے کی رائے معلوم ہو. 99 دمبیوں والے کی رائے بھی تو پوچھنی چاہیے تھی. ہمارے ہاں فساد کا سب سے بڑا ذریعہ برادریوں میں دوستیوں میں رفاقتوں میں، 2 دوست ہیں، برادری کے لوگ ہیں، فتور تب پیدا ہوتا ہے جب ایک طرف کی بات سنی جاتی ہے. ایک طرف کی بات سن کر کسی فیصلے پہ نہ پہنچا کرو، دوسرے فریق کی بات بھی پھر فیصلہ کیا کرو کہ موقف کس کا صحیح ہے. نجاشی نے کہا میں مسلمانوں کو بلاؤں گا، ان کا موقف بھی پوچھوں گا. اب مسلمانوں میں کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، بڑے بڑے صحابہ ہیں. ہاں بھائی متکلم کون بنے گا، بات کون کرے گا ہماری طرف سے؟ قرۂ فال نکلا حضرت جعفر طیار کے نام. عمر ہے 19 سال. گفتگو تم کرو. اس نے پوچھا انہیں جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں. یہ تمہیں لینے آئے؟ سنیا کوئی نواں دین بنا لیا جی، باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کر دیا تم نے. جعفر طیار نے جو وہاں تقریر کی اور تاریخ و سیرت کی کتابوں نے اسے نقل، ایھا الملک انا کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام وناکل المیت وناتی الفواحش. اے بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے، بت پوجتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، مردار کھاتے تھے. پھر رب نے رحمت کی، ہم ہی میں سے ایک بندہ آیا جس کے نسب کو ہم جانتے ہیں، جس کے حسب کو ہم جانتے ہیں، جس کے ماضی کو ہم جانتے ہیں. اس نے ہمیں سمجھایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہے. مردار نہ کھاؤ، بے حیائی کے کام نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، عورتوں پہ ظلم نہ ڈھاؤ. بس یہ تقریر کرتے جا رہے ہیں، نجاشی کا چہرہ کھلتا جا رہا ہے. اس نے مشرکین کے وفد کو کہا جاؤ، یہ میرے ملک میں رہیں گے اور آج کے بعد یہ شاہی مہمان ہوں. یہ جو مشرکین کا نمائندہ تھا عمرو بن العاص، یہ بعد میں مسلمان، پھر یہ مصر کے فاتح ہوئے. بہت عظیم آدمی، لیکن عقل مند بڑے، سمجھدار بڑے، صاحب الرائے. اس نے دیکھا نا میں ناکام ہو گیا ہوں، یہ باہر نکلا، اس نے پادریوں سے ملاقات کی، انہیں پھر تحفے دیے اور انہیں کہا وہ تو جان چھڑا کے چلے گئے بھائی، یہ جن نوجوانوں کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں. یہ مائی مریم کے، وہ تو عیسائی تھے سارے، نجاشی بھی عیسائی تھا. یہ جو گستاخی والا پتہ ہے نا، اے بڑا کارگر.
جیسے ہم ہمارے متعلق نہیں کہتے منکر نہیں جی، یہ منکر نہیں، یہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، یہ پیرانو نہیں منتے، پیرانو جڑے پیر تواڈے نو پیڑ نے، تم نے جو پیر بنا رکھے ہیں وہ دن میں تمہاری دولت لوٹتے ہیں، رات کو تمہاری عورت لوٹتے ہیں، وہ پیر ہیں۔ پیر اور ولی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی قدم میرے نبی کی سنت کے خلاف نہیں اٹھتا، وہ ہوتا ہے ولی، سنت کے مطابق قدم اٹھاتا ہے، سنت کے مطابق چلتا ہے، وہ ولی ہے، پیر ہے۔ یہ پیروں کو نہیں مانتے، اس نے بھی یہی پتہ کھیلا، یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ، یہ مائی مریم کے گستاخ، ان کو نہیں مانتے۔ نجاشی نے پھر طلب کر لیا، آ جاؤ بھائی، سنیا تساں حضرت عیسیٰ نہیں مندے، تم مائی مریم کے گستاخ ہو۔ حضرت جعفر کہتے ہیں نئی نئی سورت مریم اتری تھی، میں نے پھر سورت مریم کی تلاوت کی، جو وہاں علماء بیٹھے تھے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگ گئی، نجاشی رونے لگا، علماء رونے لگے، پادری رونے لگے، احبار و رہبان سارے رونے لگ گئے۔ جب میں نے تلاوت کی، میں نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور اٹھا کے کہا مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم ہے، جو کچھ حضرت عیسیٰ کے متعلق اس نوجوان نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر یہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے حضرت جعفر، غزوہ موتا میں ان کے بازو کٹ گئے، یہ بازو کٹا، انہوں نے جھنڈا اس سے پکڑ لی، یہ بازو کٹا، اس نے منہ میں پکڑ لی، پھر یہ گرے، پھر شہید ہوئے، اور میرے آقا نے فرمایا مجھے رب نے دکھایا کہ میرے چچا زاد بھائی جعفر کو رب نے 2 نورانی پر عطا کیے ہیں، اور ان پروں کے ساتھ وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے، تیار کا میں نہیں ہے، اڑنے والا، انہیں جعفر تیار کہتے اس لیے ان پروں کے ساتھ وہ اڑ رہے ہیں۔ یہ عبداللہ ان جعفر کا بیٹا ہے، یہ میں نے تعارف اس لیے زیادہ کروا دیا تو ان سمجھ آوے بھئی حضرت جعفر کون، تمہیں تو پتہ ہی نہیں آج تک کسی نے بتایا کہ یہ کتنے کیسے لوگ تھے، ان کی قربانیاں کیا ہیں، انہوں نے دقتیں مشقتیں کتنی اٹھائی ہیں۔ ان جعفر تیار کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے کا نام ہے معاویہ، اور یہ نام انہوں نے اپنے بیٹے کا رکھا حضرت معاویہ کے کہنے پر، ان کے ہاں بیٹا ہوا، حضرت معاویہ کو خبر پہنچی، انہوں نے فرمایا اس دا نام میرے نام تے رکھ دے معاویہ، عبداللہ نے حضرت معاویہ کے نام پر اس کا نام رکھا معاویہ۔ اب آپ کو تعارف ہو گیا جعفر تیار کا، ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، صحابی ہے۔ اس کی بیٹی ام محمد یزید کی بیوی ہے، اے گل تھوڑی جی اوکھی، یہ بندیالوی بیچارے کا قصور ہے۔ اس کی بیٹی ام محمد، اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ بولو، میں کوئی کمزور دیوار پہ قدم رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ کل کوئی بندہ مجھ سے حوالہ پوچھے تو میرے پاس حوالہ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کربلا میں حضرت سیدنا حسین کے ساتھ ہیں، یہ اسی عبداللہ ابن جعفر کی اہلیہ ہیں۔ ہوں تو ساری گل اگا پیچھے رل ہی نہ جائے یار،
حضرت حسین کی جو ہمشیرہ ہیں وہ عبداللہ ابن جعفر کی کیا ہے؟ بیوی ہیں، لیکن ام محمد ان کے بطن سے نہیں ہے، نا 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 نا، ام محمد کسی اور بیوی سے، حضرت زینب سے نہیں ہے۔ حضرت زینب عبداللہ ابن جعفر کی اہلیہ ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر نے جب سیدنا حسین کو منع کیا کہ تم نہ جاؤ، تمہارے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا اور تمہیں تمہارے بال بچوں کے سامنے شہید کر دیا جائے گا، مت جاؤ، کوفیوں کے چکر میں نہ آؤ، انہوں نے نہ مانا، انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی روکا، یہ اپنے بھائی کے ساتھ گئیں، انہوں نے انہیں طلاق دے دی۔ کربلا کے بعد سارا قافلہ مدینے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت سیدہ زینب نے ساری زندگی یزید کے ہاں گزاری، اس لیے کہ ان کے ہاں ان کی ستیلی بیٹی تھی، وہ ستیلا داماد تھا ان کا، ستیلی بیٹی تھی۔ اگر کوئی انکار کرے، مجھے گالیاں مت بکیے گا، میں علمی گفتگو کر رہا ہوں، دلائل کے میدان میں گفتگو کر رہا ہوں، مفروضہ قائم نہیں کر رہا ہوں، گالیاں نہ نکالو، یہ کہہ دینا حضرت حسین کا دشمن ہے، یزید کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ نہیں، دلائل کے میدان میں آؤ، میری پریشانی دور کرو، میری پریشانی دور کرو اور مجھے بتاؤ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کا مزار کہاں ہے؟ میری پریشانی حل کرو، بولو۔ حضرت زین العابدین مدینہ، ان کی قبر منور مدینہ، سارا قافلہ واپس آیا مدینہ، حضرت زینب کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس سے بھی حوالے کی ضرورت ہے، اس میں کسی حوالے کی ضرورت ہے؟ سب مانتے ہیں۔ اگلی بات شاید قابل ہضم نہ ہو، ان کا مزار دمشق میں ہے اور بنو امیہ کے قبرستان میں ہے۔ جی، جس بنو امیہ کو گالیاں نکالتے ہو، حضرت زینب کی قبر منور کس قبرستان میں؟ سادہ مسئلہ حل کرو میاں۔ حضرت زینب کا کون سا رشتہ دار دمشق رہتا تھا؟ کس کے پاس انہوں نے زندگی گزاری؟ ان کا انتقال وہاں کیوں ہوا؟ ان کی قبر منور وہاں کیوں بنی؟ دلائل کے میدان میں آؤ، میں تو پہلے راؤنڈ وچ ناک آؤٹ کر دوں۔ ماشاءاللہ، دلائل کے میدان میں، گالیاں نہیں، گالیاں نہیں۔ کومنٹ میں اب آپ کو بتانا ہوگا کہ ان کا مزار دمشق میں کیوں؟ دمشق میں ان کا فلاں رشتہ دار رہتا تھا، ان کے ہاں انہوں نے زندگی گزاری، وہاں ان کا انتقال ہوا، اس لیے ان کی قبر منور وہاں بنی۔ تمہیں بتانا ہوگا، اس بتانے کی جگہ گالیاں، اس پر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جو کچھ بندے کے اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ تمہارے اندر گند ہے، گند نہیں باہر نکل۔ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، حقائق ہیں، حضرت سیدنا حسین کی محبت ہے رضی اللہ تعالی، ہمارے اندر سے وہی باہر آئے۔ آج آپ کو میں نے بہت معلوماتی باتیں بتائی، میں نے بہت سارے آپ کے اشکال آج ختم کر دیے۔ ہمیں یزید سے کوئی سروکار، پوری دھرتی یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے،
حضرت سیدنا حسین کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ چھوڑیے گا، تقابل آپ نے بنایا کیوں ہے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے جب آپ ان دونوں کا تقابل بنا دیتے ہیں، نسبت ہی کوئی نہیں۔ عرش اور فرش کے درمیان کوئی نسبت ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان کوئی نسبت ہے؟ آفتاب اور ذرے کے درمیان کوئی نسبت ہے؟ حسین عرش ہے، یزید اس کے مقابلے میں فرش بھی نہیں۔ حسین آفتاب ہے، یزید اس کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں۔ تم نے یوں ہی تقابل بنا دیا، دونوں کو آپ تولنے لگ گئے۔ بڑے افسوس کی بات، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ یار تھوڑا دیر ٹھہرے، ایک منٹ ٹھہرے۔ پھر وہی بل اور وہی رونا جو آپ سارے رو رہے ہیں، سڑکوں پہ رو رہے ہیں، غریب رو رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ پہاڑ پور، ڈیرہ غازی خان تونسا، چوپائے بہہ گئے، بچے بہہ گئے، سامان سروں پہ ہے، پانی پانی ہے، جائے پناہ کوئی نہیں، خیمہ کوئی نہیں، اور ہمارا حکومتی لوگ اور حزب اختلاف یہ کرسی کرسی کھیر رہے ہیں۔ کسی کو کوئی پرواہ، کوئی پرواہ۔ ان کی مدد کے لیے کوئی لوگ نکلے ہیں تو مولوی ہی نکلے۔ آپ دیکھتے ہوں گے تصویروں میں سارے داڑھیوں والے ہیں، کسی کو نکار رہے ہیں، کسی کو کاندھے پہ اٹھا رکھا ہے، کسی کو کھانا پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آئے گا نا، مولویوں نے آگے ہونا ہے انشاءاللہ۔ اے برگر کھان والی قوم جڑی برگر تے پیپسی، یہ اس پائے کے نہیں ہے، انہوں نے وسط کی گل ہی نہیں۔ یہ جو ہمارے مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں یہ بڑے سخت جان ہوتے ہیں، تو وہاں یہی لوگ کام کریں۔ لوگ بہ رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں بھائی یہ المیہ نہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھو۔ اور ایک روایت جو میں پیش کیا کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دجلہ کی پل پر کوئی گڑا پڑ جائے، گڑا، اور اس میں کسی بکری کا پاؤں آئے اور اس گڑے میں آ کے بکری کا پاؤں ٹوٹ جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھو۔ یہ یوں ہی بناتے رہتے ہیں، ریاست مدینہ تے خلافت راشدہ دا نظام تے یہ صرف تمہیں، یہ تمہارے منہ میں چوسنی دیتے ہیں۔ بچہ جنہیں روندا تے اس دے منہ وہ آپ چوسنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ تے خیر سا ریاست مدینہ تم نام لیتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے جاؤ جنوبی پنجاب میں بھوک سے بلک بلک کے رو رہے ہیں، تم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ریاست مدینہ یہ کیوں جی؟ کتنے معصوم بچے ہمارے کھلے گٹروں میں، گلیوں میں ڈھکن نہیں ہوتا اور اس گٹر میں گر جاتا ہے وہ بچہ، مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ اگر حضرت عمر کی یہ بات مان لی جائے تو اس بچے کے قتل کا حساب قیامت کے دن کس سے ہوگا؟ حکمرانوں سے ہوگا، حکمرانوں سے ہوگا۔ وہ تو بکری کے بچے کے متعلق کہہ رہے ہیں، بھوک سے بچے رو رہے ہیں، انہیں سلا۔ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کر۔ یہ 2 دنوں سے بھوکے ہیں،
گھر میں کچھ نہیں ہے، آئے بیت المال سے مال اکٹھا کیا، بوری آٹے کی لی، اسے اپنی پیٹھ پہ لاد۔ اسلم نامی غلام نے کہا حضرت میں لے جاتا ہوں۔ فرمایا دنیا میں میرا بوجھ اٹھا لوگے، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھا دے گا؟ گئے، اسے کہا پکا، اسے آٹا پکا، سالن پکا۔ میں تیرے بچوں کو روتا ہوا دیکھ کے گیا تھا، ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مائی کہنے لگی عمر کی جگہ امیر المومنین تو تجھے ہونا چاہیے، تم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو، تمہارے منہ سے سجدہ ہے ریاست مدینہ کا یا خلافت راشدہ کا نظام یا نام؟ بچے وہاں بہ گئے، ڈنگر ان کے تباہ ہو گئے، مکان ان کے گر گئے، مدرسے گر گئے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ پہاڑ پور کے علاقے میں ہماری جماعتی احباب بہت زیادہ ہیں، فیس بک پہ انہوں نے تعاون کے لیے اپیل بھی کی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ تعاون کرنا چاہے سیلاب زدگان کے لیے، اس کے دل میں درد پیدا ہو جائے کہ چلو وہ بھوکے ہیں، ہمارے بچے گھروں میں کھا رہے ہیں، وہ بچے بھی کھائیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں نقد رقم بھیجیں، کوئی ادویات وغیرہ کوئی چیزیں نقد رقم ان کو بھیجیں گے تاکہ جہاں انہوں نے خرچ کرنی ہے وہاں وہ خرچ کریں۔ میں بجلی کے بلوں کے متعلق کہہ رہا ہوں، ہمارا مسجد کا بل 95,000 روپے آیا ہے، پچھلی دفعہ میرا خیال ہے 72,000 تھا۔ اور ملک ترقی کرے نہ کرے، یہ سچ بڑی ترقی ہو رہی ہے، 72 تو 95، یہ بڑی ترقی ہو رہی۔ لاؤ رگڑا قوم نو، غریبوں کو لگاؤ رگڑے، اپنی عیاشیاں ختم نہ کرنا۔ خدا گواہ ہے، جب انہوں نے قومی اسمبلی میں ایم این اے کی تنخواہیں 4 گنا بڑھانی ہوتی ہیں، 50,000 کی 2 لاکھ کر دو، اس وقت کوئی تحریک انصاف، کوئی نون لیگ، کوئی پیپلز پارٹی ہے، متفقہ طور پر قانون پاس ہو گیا، اس وقت کوئی شرم حیا نہیں آتی۔ یہ جو اسمبلیوں کے لوگ ہیں جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، یہ غریب لوگ نہیں، اربوں روپے آپ مہینے کے انہیں دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں جب یہ جاتے ہیں اس کا خرچہ الگ لیتی ہیں۔ ریٹائر جو آفیسر ہو گئے 4-4 لاکھ روپے پینشن لے رہے ہیں، پیٹرول لے رہے ہیں، بجلی لے رہے ہیں، کہاں سے جا رہا ہے؟ اے ساڈا، یہی جو ہم بل دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں نچوڑ کے سانتے گنڈیری بنا چڑھے، تمہاری عیاشی ہیں۔ چلو تم جو لوگ ہو تسی لڑو، بے نون لیگ نو ووٹ دینا یا تحریک انصاف نو دینا، تحریک انصاف نو دو یا نون لیگ نو دو، رگڑا تو لگنا ہی لگنا۔ تم اپنا سوچو یار، ان کے لیے بیساکھیاں بن جاتے ہو، ان کے لیے کاندھے بن جاتے ہو کہ ہمارے اوپر سوار ہو کہ تم وہاں پہنچ جاؤ۔ اب ہمارے جمعے کا جو جھولی کا چندہ ہے وہ 20,000 روپے، 18,000 20,000، وہ مہینے کا بنا 80,000، بل آ گیا 95,000۔ اب یہ کون حل کرے؟ آئیں جی واپس یہاں آئیں جی، تھوڑے جے جیباں ہولیاں کرو جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے، مرنا تو ہر ایک نے ہے، اللہ آپ کی قبر کو روشن کر دے، مرنے کے بعد روشن کر دے اللہ آپ کی قبر۔ تو آپ جتنے حضرات ہیں تھوڑا سا تعاون کریں گے، ہمارا تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ سیلاب زدگان کے لیے لازماً کچھ نہ کچھ کریں، کچھ بندے بیٹھے ہوں گے جو اس فیلڈ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہر جماعت والے نے شروع کر دی ہے، ہر ویلفیئر سوسائٹی والوں نے شروع کر دی ہے، کیمپ لگانے شروع کر دیے ہیں۔ ان پر مت اعتماد کریں، معتمد لوگ جو ہیں، ذمہ دار لوگ جو ہیں، ذمہ دار جماعتیں جو ہیں، ان پر اعتماد کریں، صرف عام لوگوں پہ کوئی اعتماد نہ کریں۔ یہاں سے اتنا چندہ اکٹھا ہوتا تھا، اتنا چندہ اکٹھا ہوتا تھا طالبان کے لیے،
ایک وقت تھا لوگوں نے منہ کھول دیے تھے طالبان کے لیے. میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا تواڈے واسطے تے کروڑوں اربوں روپے پاکستان سے اکٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا سن کوئی شے نہیں لگتی, ہمیں کچھ نہیں ملتا. وہ باہر والے لوگ ہی اسے ہڑپ کر جاتے تھے طالبان کے نام پر. تو جو لوگ دینا چاہیں, یہ لفظ تو میں غلط استعمال کر رہا ہوں, دینا چاہیے. سیلاب زدگان جو ہیں مجبور لوگ, ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کے لیے آپ مال خرچ کریں, میرے ساتھ آپ رابطہ کر لیں گے, یا میں آپ کو ان کا فون نمبر دے دوں گا, ایزی پیسہ یا جائز کیش, تو آپ اس پر خود بھیج دیں. وہ میں آپ کو دے دوں گا, آپ اس پر خود بھیج دیں. مجھ پر اعتماد کریں تو میں وہ بھیج دوں گا. میں نے تیسرا جمعہ میں آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں, اور صرف اپیل کر کے چھوڑ دیتا ہوں. لوگ سمجھتے ہوں گے بھئی یہ چندہ کر رہا ہے. خدا گواہ ہے, چندے منگن تو بھیڑی شے دنیا تے کوئی. ایک بندے کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے موت کے وقت, اور ایک ٹیڑھا ہوتا ہے مانگتے. لیکن چونکہ ہم نے اپنے لیے مانگنا نہیں, آج تک نہیں مانگا, کسی مقتدی سے نہیں مانگا, قرض بھی نہیں مانگا, چلو کبھی میری عادت ہی نہیں. بازار تو میں جاتا ہی نہیں ہوں. کبھی آپ نے مجھے بازار دیکھا ہو کہ یہ بازار میں پھر رہا ہے, یا فلاں دکان پہ بیٹھا ہے, یا فلاں دکان پہ بیٹھا ہے, میری عادت ہے. تو اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو پیسہ بڑا تو اس نو کسی دی پرواہ. چلو ایک بھرم ہے قائم ہے. پورے ملک میں یہ مشہور ہے کہ بندیالوی صاحب کے جمعے کے جو مقتدی ہیں, جو یہ کہہ دیں ہوتا ہے. تو کئی لوگ مجھے کہتے سانی کرا دو, تو سانی کرا دو. میں کہا تسی وچ وڑو تو پتہ لگے کہ ساڈے اپنی کی حال ہے ساڈا. لیکن مجھے یہ ہے کہ میں نے جو کہا, تو میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ آپ دے دیں, آپ اس میں حصہ ڈال دیں, ورنہ ہو جانا. یہ میں, اور پھر ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, اور آپ لوگوں کا تعاون ہے, آپ ہماری بات مانتے ہیں. جامع مسجد جو ہم بنا رہے ہیں وہاں گارڈن, فرید گارڈن میں, جامع مسجد اسلم, ان میں ایک پارٹی نے 90 لاکھ روپے خرچ کر دی. باقی اب اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے, جس کے لیے 50 لاکھ روپے کی تقریباً ہمیں ضرورت ہے. 90 من سریہ ہے, کچھ سیمنٹ ہے. تو پھر آج میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں, ضرب میں لانی ہے کسی جمعے تے اچانک, لیکن آپ کا میں ذہن بنا رہا ہوں, توجہ دلا رہا ہوں, خرچ کر لیں. انشاءاللہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگے گا, ورنہ عام طور پہ نہیں لگتا. میں جانتا ہوں, چندے کرنے والوں کو بھی میں جانتا ہوں, علماء سے بھی میں واقف ہوں, مدرسے والوں سے بھی میں واقف ہوں. چندہ کہاں جاتا ہے, پھر کہاں چلا جاتا ہے, مجھے سارا پتہ ہے. لیکن آپ کا خطیب اس معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دے ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو آپ مٹیریل پہنچا دیں, مت پیسہ دیں. سریہ پہنچا دیں, سیمنٹ پہنچا دیں, بجری کی تو ایک بندہ کہہ گیا ہے. تو جو اینٹیں پہنچا دیں, وہاں ہمیں 30,000 اینٹ کی ضرورت ہے, وہ کوئی پہنچانا چاہے. سیمنٹ کی ہمیں 400 بوری کی ضرورت ہے, 90 من سریہ ہے. پھر ایک دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں, جو مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ مجھے جمعے کے بعد مل کر چلے جائیں, کچھ لوگ, کچھ احباب, میں نام لے دیتا ہوں. ملک عبدالغفار صاحب ہیں, خواجہ جہانگیر صاحب ہیں, اکرم صاحب ہیں, شیخ امین صاحب ہیں, اللہ رحم صاحب ہیں, میاں منیر صاحب ہیں ہمارے ناظم حلقہ کے. اس طرح کے لوگ مجھے جمعے کے بعد ذرا مجھ سے ملاقات کریں. تواڈے کول کھسنی شسنی کوئی شے نہیں, آپ سے بات کرنی, تو مجھے بعد میں یہ حضرات مل لیں. گزارش میں یہ کرنا چاہتا تھا, یہ وقت تو ہو گیا ہے, لیکن جھولی والے فارغ ہوتے ہیں تو بس ختم کر دیتے. جہاں سے میں نے آج کے خطاب کو شروع کیا,
اور پچھلے 2 جمعے کا میرا خطاب تھا وہ یہ تھا کہ واقعہ کربلا کو اور شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس رنگ میں بیان کیا جاتا ہے اس سے تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اسلام میں واقعہ ہوا ہے تو وہ صرف یہ ہوا ہے اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اور اگر کوئی شہادت ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس جیسی شہادت کوئی نہیں اور اس جیسا واقعہ کوئی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ نہیں، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے اس سے بھی دردناک واقعات سے، جنگیں، غزوات، شہادتیں۔ صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھ جائیں گے؟ کیا یہ حدیث میں نہیں آتا کہ منافق لوگ میرے آقا کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، علاقہ مسلمان ہو گیا ہے، آپ کوئی قاری بھیجیں، ہمارے ساتھ کوئی عالم بھیجیں جو ان کو تعلیم دے، تربیت کرے، دین سکھائے۔ میرے آقا نے 70 صحابہ، کتنے؟ قاری اور عالم ان کے ساتھ بھیج دیے۔ ان لوگوں نے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ معمولی واقعہ ہے؟ ایک دن میں 70 صحابہ کی شہادت، اور میرے آقا کو 1 مہینے تک پتہ بھی نہ چلا۔ مہینے کے بعد جبریل نے بتایا کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ کوئی تو سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ نبی پاک کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، جان بوجھ کے بھیج دیا صحابہ کو۔ آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے شہید کر دینا ہے؟ بولو بولو، اگر آپ میں جرت ہے تو بولو۔ مجھ میں جرت نہیں ہے، مجھ میں جرت نہیں ہے۔ میرا نظریہ اور خیال یہ ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے منافقوں کے حالات کو آپ نہیں جانتے تھے، اور آنے والے واقعات کو آپ نہیں جانتے تھے۔ آنے والے واقعات کو جاننے والا ہے تو صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اگر کہو کہ جانتے تھے پھر کرو فیصلہ۔ آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے شہید کر دینا ہے، پھر جب وہ شہید کرتے تھے ایک ایک کو تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، وہ کہتا تھا اللہم اخبر نبینا، اے اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو دے دے۔ کیا عقیدہ تھا صحابہ کا کہ نبی پاک حاضر ناظر ہیں، نبی پاک ہمارے پاس موجود ہیں، نبی پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، نبی پاک ہمارے حالات سے واقف ہیں، نبی پاک ہماری شہادت کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو رب کو کیوں کہتے اللہم اخبر نبینا، اے اللہ ہمارے نبی کو خبر دے دے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے ہمیں بھیجا تھا انہوں نے ہمیں شہید کر دیا ہے۔ تو یہ 70 صحابہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ اس پر مزید انشاءاللہ